سارے سجی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين در البيضاء وزبرجدة الخضراء والنور الأبهر وضياء الأزهر سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جس نے کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی پا لیے، وہ خوش بخت ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک رسائی پا لیے۔ جس نے ہتھا دامن اللہ کے حبیب نے آیا ہے، وہ خوش قسمت اور خوش نصیب اور خوش بخت ہے کہ اس نے ہتھا دامن اللہ رب العالمین کا آ گیا۔ تعریفہ ساریاں اللہ رب العالمین واسطے کہ جس نے زمین آسمان شرق غرب شمال جنوب ہر شے کو اپنے محبوب سونے دی خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب جی اسا تہاڈے ذکر نو تہاڈی خاطر بلند فرما دیتا ہے۔ پروردگارہ محبوب دے ذکر نو کتنا بلند کیتا ہے تے رب کریم نے فرمایا اے محبوبہ اگر آزاد کے اندر لوگ میرا نام لیں گے تے تیرا ذکر اس آزاد کے اندر میرے نام ہوئے گا۔ محبوبہ اگر غلام کلمہ پڑھ دے کہ وہ کلمہ جڑے میں میرا پڑھ دے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ محبوبہ اے غلام جدو نماز میری پڑھ گے اس وچ سلام جدو تک تیرے تے نہ بھیجن گے نماز پوری نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر سائیوں کا دامن پھڑ لو گے کامیابی ہوئے گی۔ یہ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک ولی ہے، نام ہے حبیب راعی۔ کیا نام ہے؟ حبیب راعی۔ اے بکریاں چران والے سن، بکریاں شکریاں چران دے سن۔ ہویا کی کہ ایک داڑے ایک بندہ جنگل سے گزر رہا سی، اس دیکھا کہ آپ بکریاں جڑیاں نے آپیاں اپ گیا چرا رہے ہیں، انہوں نے راکھی کر رہے ہیں تے آپ کھڑے ہو کے مسلط دیکھ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا بڑی حیرانگی ہوئی اس نے، وہ حضرت متقدہ رہا کافی دیر، تھوڑی دیر گزری
وہ جناب کے قریب آ گیا. آپ نے جس ٹائم سلام پھیریا تو بندہ بڑا پریشان سی. انہیں کیا حضرت جی گل سمجھ نہیں آئی, بندے تے بکریاں چراتے تکے پر اے جڑا پگیاڑ ہے اے بکریاں چرا رہے ہیں, گل کوئی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا سنگیا ٹھہر جا, بہ جا, تو گل دستے ہیں. سنگی نو بٹھا لیا. آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ لیا, پیالہ لے کے قریب ہی آپ نے ایک پتھر سی, وہ پتھر اتنے آپ نے ہاتھ رکھیا, پتھر دے وچوں شہد نکل. آپ نے ہاتھ چکیا, پھر پیالہ اس پتھر دے نیڑے کیتا, تھلے کیتا اور ہاتھ رکھیا دوبارہ. جدو ہاتھ دوبارہ رکھیا تے اس پتھر دے وچوں دودھ نکلیا. وہ بندہ صرف پڑھ کے بیٹھ گیا. اس کے حضور جی گل پہلے سمجھ نہیں پی آتی سی کہ بکریاں جڑا وے پگیاڑ چلا رہا سی, تسا پتھر وچوں دودھ تے شہد کڈ دتی ہے تے پھر انگلی نال کھول کے منو کیا لے پی. اے گل منو سمجھ نہیں پی آندی. آپ نے فرمایا سنگیا گل اے وے, اگر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت واسطے اللہ تعالیٰ اور پتھر وچوں تے اپنے محبوب دی امت دے ولی واسطے او پتھر وچوں شہد تے دودھ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ گل کس ساری آر دیئے نہ پار دیئے, گل ساری سرکار دیئے. زمین کے وقت بنائی گئی سرکار واسطے, آسمان کدے واسطے سجائے گئے سرکار واسطے, اے زمین اتے نشان بھیجے گئے کدے واسطے بھیجے گئے کہ دنیا دے چپے چپے تے کونے کونے تے رہن والے سارے بندیاں نو پتہ لگ جائے کہ اللہ دے ہاں اس دے محبوب دا مقام کی ہے. کہنا محبت نہ سبحان اللہ, پتہ لگ جائے. آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سیدہ دامن پڑھنا تھے آج پڑھو. اے بزرگ ہوئے نام محمد بن عبداللہ خیاط, او فرمان دے میں ایک دار جا رہا سی, کسی جگہ تے گزر رہا سی, راستہ بھٹک گیا. میں جو راستہ بھٹک تے ایک کوئی شخصیت آئے, میں انہوں نے دیکھیا, انہوں نے گلاں سنیاں, انہوں نے گلاں سننے رہ گیا. فرماندے نے گلاں سننا, میں جس میں کافی گزر گیا, میرے دل سے خیال آیا ہے ایک دن خضر علیہ السلام نہ ہونا. کہ دن میں غور کی تھی, میں انہوں نے کہا بزرگوں تو نہ کیے, توڑیاں گلاں بڑیاں مٹھیاں, گلاں بڑیاں سونیاں کر دیو, نہ کیے تھوڑا. انہوں نے کہا میرا نام جو ہے وہ خضر ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ایک اور آدمی ہے اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام الیاس ہے. کہتے ہیں میں نے بھی ان سے سوال کیا, تُسا کدی سائیں دی زیارت کی تھی کہ نبی پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے ہاں میں نبی پاک دی زیارت کی تھی, نبی پاک دا دیدار کیتا ہے. انہوں نے کہا تُسا قسم چکو, تُسا نبی پاک دی زیارت کی تھی, دیدار کیتا انہوں نے کہا ہاں کیتا ہے میں. انہوں نے کہا پھر منو دسو سائیاں نے کوئی جڑی حدیث تو سب اپنے کنی سنی ہوئے سائیاں کو او منو دسو تاکہ میں امت کو دسا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو انہوں حدیث دس دیا. سائیاں نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا من صلی علیہ, جس بندے نے مجھ تے درود بھیجیا, طہر اللہ صدرہ, اللہ پاک اور دے سینے اور دے دل نو پاک فرما دیندے, جن پانی کپڑے نو پاک فرما دیندے. جڑا بندہ سید درود پڑھ دے اللہ پاک او دے سینے نو او دے دل نو انج روشن اور منور کر دیندا ہے جن بھی پانی کپڑے نو پاک کر دیندا ہے. اپنا دامن سید عشق نال لگو, کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگی او عشق محمد والا جڑا چڑھدا تے پھر نہیں لیندا. آؤ سنگیو پکا رنگ چڑھانا ہے تو آؤ پھر کسی اللہ کے درویش کی صحبت میں آ جاؤ, اس کے لڑ لگ جاؤ, اللہ تمہارے بھی وارے نیارے کر دے. اے رنگ پکا چڑھاؤ عشق مصطفیٰ والا, جن میں یقینی نہ کرو ایک دہڑے کدرے تے دوجے دہڑے کدرے, پکا رنگ چڑھاؤ, پکا رنگ چڑھاؤ, رنگ جاؤ سرکار کے عشق میں, رنگ جاؤ سرکار کے عشق میں. آؤ اس عشق مصطفیٰ کی دولت کو پاؤ, آؤ اس عشق مصطفیٰ کی نعمت کو پاؤ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ
مکہ المکرمہ میں اور انج سائیں نے ہاتھ پھڑیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے آپ نے فرمایا یا ابو بکر انظر الیہ، اے ابو بکر پیارے ساڈے ول تکے نہ ذرا۔ جدو ابو بکر پیارے نے تکیا آپ نے فرمایا اتعریفونی، اے پیارے ابو بکر کیا سانو پہچانتے ہیں ہو؟ عرض کی تھی انت محمد ابن عبداللہ، آپ کا نام محمد ہے اور آپ حضرت عبداللہ دے بیٹے ہو اور آپ اللہ دے رسول ہو۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر پیارے گل اتنی نہیں، گل وچ ہور بھی ہے۔ عرض کی تھی سائیاں نو حضرت صدیق اکبر نے یا رسول اللہ پھر آپ بھی ارشاد فرماؤ گل کی؟ آپ نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر ساڑی حقیقت نو ساڑے رب تو سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ساڑے رب تو سوا، اگر بولو نا رب تو سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ جبریل امین نے عرض کی تھی پروردگار عالم اسا تواڈے محبوب دی بارگاہ وچ حاضری دینا چاہتے ہیں، توجہ رکھنا گلو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ پاک دی بارگاہ جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک اسا تواڈے محبوب دی بارگاہ وچ حاضری دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل تے اگے بھی تو جانا ہے جا زیارت کر میرے محبوب دی۔ عرض کی تھی سونا اج میں اپنی اصلی صورت وچ جانا چاہتا ہوں۔ کیڑی صورت وچ؟ اے کہ جبریل امین جڑے آندے ہیں ساڈی دی خدمت وچ تے انسان دی صورت وچ آندے نے 6 فٹ قد کدرے ہوندا ہے تے داڑھی شاڑی بھی ہوندی ہے تے زلفاں بھی تے سر تے پگڑی بھی تے چٹے کپڑے بھی۔ مسلم شریف دی روایت ہے وہ کہندے نے جی اس لیے جبریل علیہ السلام آندے سن آ کے پھر دین شین سکھاندے سن، دین سکھان تو بعد چلے جاندے سن تے پھر صحیح پوچھدے سن عمر اے جاندے ہو جنہیں سوال پوچھے نے اے کون سی؟ عرض کر دینے اللہ و رسول عالم، اللہ تو اس رسول بہتر جان دیں اے کون سی؟ آپ نے فرمایا انہو جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، اے جبریل سی نا آیا سی تو ہنو توڑا دین سکھان واسطے۔ اگر دین سکھان واسطے جبریل امین بشری صورت چاہے تے انہو عمر فاروق پہچان نہیں سکتے تے اگر اللہ دا محبوب بشری صورت وچ دین سکھان آئے تے اللہ دے محبوب دی حقیقت نو کون پہچان سکتا ہے؟ کوئی کیا جانے کہ کیا کوئی نہیں پہچان سکتا سید دی حقیقت نو۔ تے اللہ پاک دی بارگاہ جبریل امین نے عرض کی تھی پروردگارا تیرے محبوب دی زیارت کرنا چاہتا، فرمایا جا زیارت کر۔ عرض کی تھی آج اصلی صورت وچ جانا چاہتا، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل جا اج ساڑے محبوب دی زیارت کر اپنی اصلی صورت وچ۔ جبریل امین دی اصلی صورت ہے وے 300 پر مشرق 300 مغرب اور جبریل امین دا سر جڑا ہے سدرۃ المنتہا تے وے پیر زمین تے، اے جبریل امین دی اصلی صورت ہے۔ جبریل امین سدرہ تو چل دے جدوں مکہ المکرمہ دے قریب پہنچ دے تے سائیں مکہ شریف وچ اے حتیم وچ آرام فرما رہے۔ سمجھ بھی آؤں دی کوئی اچھا ٹاندلے لے سمجھ آؤں دی بھی کوئی سائیں آرام فرما رہے ہیں مکے میں اور حتیم میں ہے تو یوں بلا تشبیہ و تمثیل بغیر مشابہت دیتے ہوئے اینج سائیں لیٹے ہوئے، اینج کپڑا پائے اینج لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا، ادھر اپنے محبوب نے فرمایا محبوب جی آج ذرا تسا بھی جڑے 70,000 پردے کیتے نا ایک پردہ آج اپنے چہرے تو اٹھا دیو۔ آج جبریل نو بھی ذرا نظارہ کراؤ۔ جبریل امین مکہ شریف دی حدود دے نیڑے جس ٹائم آئے نا سائیں نے اپنے چہرے تو پردہ اٹھا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او انوار دی گل ہے کہ حضرت باج یزید بستامی فرماندے نے فرماندے نے غسل لجت المعارف طالبا للوقوف على عین الحقیقت المحمدیہ فاذا بینی وبینہا الف حجاب من نور لو دنوت من الحجاب الاول لاحترقت به كما تحترق الشعرة اذا القیتہ فی النار۔ فرماندے نے اللہ پاک نے محبوب دی حقیقت نو پہچاننے واسطے میں معانی دے سمندر چ غوطہ لایا
جدوں میں سرکار دی حقیقت دے نیڑے پہنچیا میرے تے سرکار دی حقیقت دے درمیان 1000 نور دے پردے سن لا جلالتو من الحجاب اول اگر میں پہلے پردے دے بھی نیڑے جاندہ تے چل کے اس طرح راکھ ہو جاندہ جس طرح بال نو آگ وچ گرائے جائے تو جل جاندہ سرکار دی حقیقت تک کوئی نہیں جان سکتا جبریل امین مکہ دے نیڑے پہنچ دیں اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی ذرا اپنے چہرے تو پردہ ہٹاؤ سرکار نے جب پردہ اٹھایا تو جبریل امین اس مکے کی وادی میں داخل نہ ہو سکے اللہ پاک نے فرمایا جبریل بڑا شوق لے کر گیا تھا کہ میرے محبوب کی زیارت کرے اور میرے محبوب کو اپنی اصلی صورت دکھائے جان آگے عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم وہ نور جو جبریل کو سدرا سے اوپر نہیں جانے دیتا آج وہی نور ہے جو جبریل کو تیرے محبوب کے قریب نہیں ہونے دے رہا جدو اعلیٰ حضرت نے کلام حدیث پڑھی نا کہ آپ نے لکھا کوئی کیا جانے کہ کیا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود تھے خدا ہو یا رسول اللہ سب نبی تمہارے در کے وسیلے تھے اصل مقصود خدا تو فقط آمنہ کے لال آبی کی ذات تھی اس بات ہے کہ گل کسی اور دی نہیں گل ساری آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری دبے میرے تار دیئے گل ساری سرکار دیئے اس زمین پہ بیجن دی وجہ انسانوں فقط اللہ دے محبوب دی ذات ہے حتیٰ کہ جڑے نبی رسول بھیجے گئے انہوں نے بیجن دی وجہ بھی فقط اللہ دے محبوب دی ذات ہے حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ السلام 309 سال تک اللہ دی بارگاہ سے عرض کر دے رہے پروردگارہ اے میری لغزش نو معاف فرما دے اے پروردگارہ میرے لغزش نو معاف فرما دے کہ اللہ پاک نے کوئی توجہ نہیں فرمائی یعنی لغزش نو معاف نہیں فرمایا تے پھر 309 سال بعد عرض کر دینے اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی اے اللہ تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کردہ انہی نہیں تو منو بخشے گا لما غفرت لی اے اللہ ہن تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کیتا ہے انہی منو نہیں بخشے گا اللہ پاک نے فرمایا آدم تیری بخشش اسی وقت ہم نے کر دی جب تیرے لبوں پر نام یار کرا گیا عرض کی جب یہ بات اللہ پاک نے فرمایا کیف عرفت محمد اے آدم تسونا پھر ساڑھے محبوب نے تسا پہچانیا کینجے عرض کی تھی یا رب لما خلقتنی بیدیکا ونفخت فک من روحیکا فرفقت راسی فرعیتو علا قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا حب الخلق الیہ عرض کی تھی پروردگار عالم جدو تو آدم نے بنایا نا آدم نے اپنا سر چکیا تیرے عرش کے پائے پر جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا وہ فقط ایک ہی ذات تھی اور اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ سرکار کا نام محبت کے ساتھ ہاتھ چھوٹ کے سارے لینا ہے اور کچھ بولو نہ بولو سرکار کا نام محبت سے لینا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار جیسا بولنے عرض کی تھی پروردگار عالم جدو میں نے سر چکیا نا عرش دے پائے تھی جڑا نام دیکھا او تیرے محبوب دا ناسی فہد سے ویلے جان گیا کہ گل آدم دیوی نہیں گل ساری کہ آدم تیری تخلیق سے عرش کے پائے پر جس کا نام ہے کائنات ساری اسی کا صدقہ بنائی گئی ہے آدم اسی وقت جان گیا گل ٹھیک سمجھو گل مشاہدی نہیں سنو
لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقتک، اے پیارے آدم اگر اے محبوب نہ بنانا مقصود ہوتا آدم جی توانو بھی بنایا نہ جاتا. گل توانو بنانا دا مقصد بھی فقط ایک ہے کہ کائنات کے اندر جو تہاڈی ذریت جو تہاڈی اولاد وچوں اس پوری کائنات وچ ہے اودا سینہ ہوے عشق ساڈے محبوب دا ہوے، اس کی زبان ہوے اور اس نبات ایک ہی نہ ہوے. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. فقط سرکار کا ہو. اے فقط ایک بنی اسرائیل دے اندر بندہ سی، وہ بندہ 100 سال دا پاپی سی، 100 سال اس گناہ کیتے مر گیا. فصلہ تعالیٰ 100 سنہ 100 سال اللہ پاک دی نافرمانی کرنے تو بعد بندہ مر گیا. فَعَلْقُوا عَلَى الْمَزْمَلَةِ تے لوکاں چک کے روڑی تے سڑ دیتا کہ بہت بڑا گنہگار. اللہ کریم جل وعلا نے اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ، موسیٰ پاک الوحی فرمایا احمل ہو یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ کہ جنہوں بنی اسرائیل بڑا گنہگار پیاندی اس گنہگار کو ذرا روڑی تو چکو نہ تو سن. اللہ اکبر کبیرہ. پوری امت نے اس بندے کو گنہگار سمجھا. سائیاں فرمایا ادھے کلیجے ایک شے بھی وہ شے سانو مجبور کر دیئے کہ اسا ادھے گناہوں کو بخش دیئے. فرمایا اپنے چکو نہ ذرا چکیا. فرمایا پھر نو غسل دیو. آئے ہائے ہائے اپنے محبوب نبی کو اللہ اس گناہگار کو غسل دلوایا. پھر فرمایا موسیٰ پیارے انہوں کفن میں پنواؤ نا، کفن میں پوایا. فرمایا پھر ادھے جنازہ بھی پڑھو نا. عرض کی تھی پروردگارہ کی کرا گا تے ہوئی جو تیرا حکم ہوئے گا، لیکن کرا کی بنی اسرائیل کہہ دیئے اور گواہی دے دیئے اے بڑا بڑا گناہگار اور پاپی سی. اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ بات اسی طرح ہے، یہ بڑا گناہگار تھا لیکن کلما ذکر التوراۃ ونظر الی اسم محمد فقبلہ ووضع علیہ. فرمایا جدوں بھی تورات کھولدا سی ساڈے محبوب دا نا دیکھدا سی تے ساڈے محبوب دے نا دا بوسا لیندا سی اور اپنی آنکھیاں تے اپنے ہاتھ نو لادا سی. اے پیارے موسیٰ اساں دے 100 سال دے گناہ ٹکا یا اپنے محبوب نے عشق کرنا تکیے. جب ہم اس کے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ ارادہ بنتا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دے، لیکن جب اس کے کلیجے میں اپنے محبوب کے نام کا ادب اور عشق دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں بنتا کہ ہم اس کے گناہوں کو بخش سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ علی ارواح شریف، آستانہ علی ارواح شریف. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کا نام محبت سے لینا چاہیے. سارے کو لوگ کوئی آسرا نہیں. اگر ہم کہیں اپنے گناہوں پہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر ہم بخشے جائیں تو عملہ والے رنگ رنگ جان دے. غافل بوتے کھاتے ایسا غافل ایسا کتنے عمل کر سکتے ہیں؟ کوئی عمل نہ سکتے ہیں. لیکن ایک گل ہے نسبت سرکار سارے بولے. ایک مائی سی انہوں عشق ہو گیا سرکار میں. او مائی بچتی سی کہندی سی یا رسول اللہ، بہندی سی کہندی سی یا رسول اللہ، چلدی سی کہندی سی یا رسول اللہ، کدھر مشکل جو پھنس جاندی سی تے کہندی سی یا رسول اللہ مدد. مائی فوت ہو گئی، قبر چ دفنا دیتا. رات ہوئی پتر نو خواب چ لبھی. پتر پوچھا اماں جی پھر کی ہویا قبر چ؟ اماں نے کیا پترا کچھ نہ پوچھ، قبر بڑی ہولناک سی خوفناک سی. قبر چ او 2 لمبے لمبے دنداں نے فرشتے آئے، نیلیاں نیلیاں ندیاں کھیاں سن. پترا میں تے تک کے تے گھبرا گئی. نیرا ہی نیرا سی قبر چ. پترا ہویا کی کہ میں
بڑی گھبرا گئی. انہیں کہا اماں جی پھر کی ہویا؟ کیا پترا تنوں پتہ ہی ہے نا تیری ماں جدو گھبراندی ہے تے پھر کی کردی سی. میں پھر قبر جدو گھبرائی تے میں کہا یا رسول اللہ مدد. تے پتر او فرشتے تے نظر نہ آئے گئے کدھر؟ تے میری قبر چادر ہو گیا. کملی والے جلوہ گر ہوئے. آپ نے اپنی کملی کھولی منو اپنی کملی چ لیا اور فرمایا مائیے جنوں مدد واتے پکارے ہو کملی والے تیری مدد واتے آ گیا ہے. یا محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد. ایک اور کی ہے سائیں دا نام. سائیں فرماتے ہیں جو میرا امتی دنیا میں یہ کہتا رہے گا میں سرکار کا ہوں میں سرکار کا ہوں, جو یہ کہتا رہے گا یا رسول اللہ, جو یہ کہتا رہے گا میں صدقے یا رسول اللہ, جو یہ کہتا رہے گا کہ میری جان اور میری جن اور میری زندگی میری حیاتی سرکار کی قدموں پہ قربان ہو, پھر میں محمد مصطفیٰ قبر میں نہیں بلکہ حشر میں بھی اپنے رب کے سامنے کہوں گا یا رب یہ گناہ میرا ہے, یہ امتی میرا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ سرکار قیامت میں یہ کہے یہ گناہ میرا ہے تو پھر کہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سرکار دا نام ساڈے کولوں ککھ نسبت ہے سرکار دی, اس دے اوتے سانوں بڑا مان ہے. سائیں دی نسبت نہ بخشے جاؤ گے. جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں ہو میرے پلے, تے جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے پھر جنوں یاد ہو بولے پھر جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے بلے بلے. اور اگر اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو غور کرنے کے بعد ایک کی گال سمجھ آؤں ہے اللہ دی رحمت دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رحمت جس ہستی نو بنایا اس ہستی دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اعلیٰ حضرت نے قلم تروڑ دیتا اس گل تے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا. آج اپنے اس بھانڈے کو اپنے اس دل کو اپنے اس کلیجے کو اپنے اس سینے کو سرکار کے عشق سے بھر لو, پھر تم اس خوشخبری میں آ جاؤ گے جو سرکار نے دی ہے. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو میں 7 مبارک دیتا ہوں, تمہیں 1 مبارک دیتا ہوں. عرض کی سونا انہیں 7 مبارک کاہے کی, ہمیں 1 مبارک کاہے کی؟ فرمایا صحابہ تم نے تو دیکھا ہے ہم نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کا کلیجہ چھک ہوا, تم نے دیکھا ہم نے ہاتھ کا اشارہ کیا سورج الٹے پاؤں چلا, تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہم نے قطارہ کا نکلا ہوا ڈیلا اپنے ہاتھوں سے اور اپنے لعاب کی برکت سے جوڑ لیا ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبداللہ بن عتیق کی ہڈیاں ٹوٹی تھی, ہم نے اپنا لعاب لگایا ہڈیاں جڑ گئی. تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہم نے وہ چھڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ روشنی دینے لگی اور اس سے نور ہی نور نکلنے لگا, اور پھر وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس چھڑی سے آپ فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس چھڑی سے 80 تلواریں توڑ دی گئی. پھر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے کڑوے کنووں میں اپنا لعاب ڈالا تو وہ کوڑے اور کڑوے کنویں جو تھے وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو گئے. اے میرے صحابہ تم نے سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم پر ایمان لایا, مبارک ہو 7 بار ان کو جو مجھ محمد کو نہیں دیکھیں گے پھر بھی مجھ پر سب کچھ قربان کر دیں گے. سب کچھ قربان کریں گے. فرمایا لوگ 7 مبارکہ ہون جڑے منو بن دیکھے میرے تے ایمان لے. سبحان اللہ. تو جو رکھو روایت کی طرف بنی اسرائیل جڑی میں عرض کر رہے ہیں او جناب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ اس بندے دے گناہ جدوں سی تکنے
تے پھر ارادہ بنتا ہے انہوں جہنم میں سٹیے جدوں اسا اپنے محبوب دے نا دے چمے تک دیا اپنے محبوب دے نا دے بوسے تک دیا تے پھر لم ارا وجہن ان العف فرمایا اس کو سوا تیرے رب دا کوئی ارادہ نہیں بنتا کہ اس بندے دے گناہ نو بخش سکتا۔ اے میں ایک سوال کرنا، اگر سنگیو اللہ دے محبوب دے نا دا کوئی بوسا لوے اللہ بخشش دا اے انتظام فرماندا ہے، اگر سرکار دے نا دے بوسے دی طاقت دا عالم ہے تے پھر سرکار دے نام دی طاقت عالم کیا ہوگا؟ زمین ساری سرکار واسطے، آسمان سرکار واسطے، دنیا کے جڑے انسان بھیجے گے فقط اس واسطے بھیجے گے لِيُعَرِّفَهُ كِرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي۔ اے محبوبہ اسا زمین آسمان بنائے فقط اس واسطے نے کہ کائنات سے ہر فرد نو پتہ لگ جائے کہ اللہ دے ہاں اس دے محبوب دا مقام کی ہے۔ اے جبریل امین آپ فرماندے میں ساری کائنات کھنگال دیتی انج چھانی قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد۔ آپ فرماتے ہیں جبریل امین نے ساری زمین چھانی، چھانن تو بعد ایک ہی نتیجے تے پہنچے ہیں کہ اللہ دے محبوب جے کائنات پوری کوئی نہیں ہے، اس واسطے کہ گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری حج کر لوے کوئی پھیرے پا لوے حج کرے مکہ شریف دا، اگر سرکار دی بارگاہ چ حاضری نہیں دیندا او دا حج بھی قبول نہیں۔ سرکار نے فرمایا من حجا فلم یزرنی فقط جفانی۔ اور سنگیو اگر حج کرنا فقط مقصود ہوتا کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا جنہیں حج کیتا پھر مجھ محمد دی زیارت نو نہ آیا اس نے ساڑھے نال جفا کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ گل سنو لو ساڑھی بھی، فرمایا یا موسیٰ من لقینی وہو جاہد بمحمد ادخلتہ النار۔ اللہ پاک فرمایا محبوب اے پیارے موسیٰ جو ہمیں ملا اور اس حال میں ملا کہ ہمارے کے کلیجے میں نہ ہوا ادخلتہ النار، میں رب اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ عرض کی پروردگار عالم میں تو جانتا ہوں تیرا محبوب کون ہے، لیکن ان امتیوں کو بتانا مقصود ہے تیرا محبوب کون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوبہ اے پیارے موسیٰ اگر ہمارا محبوب نہ ہوتا تو ہم کائنات میں کچھ بھی نہ بناتے، کائنات ساری بنائی ہے تو فقط صدقہ مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ چپے چپے نو پتہ لگ جائے کہ گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری سرکار دیئے۔ اگر حج مقصود ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا جس نے حج کیا پھر مجھ محمد کی زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی۔ پھر فرمایا جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی ہے اللہ نے اس کے لیے مجھ محمد کی شفاعت کو واجب قرار دے دیا، واجب قرار دے دیا ہے۔ جس نے سرکار اے اعلیٰ حضرت فرمانے اس شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم چکے، سبحان اللہ، اس شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم چکے، اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی۔ آپ فرماتے ہیں عاشق جو سرکار کے روزے کے ہیں وہ چکے تو سرکار کے روزے کی طرف ہیں، بلکہ ان کے سر بظاہر اللہ کے کعبے کی طرف چکے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے وہ دل میں نیت کس طرف لے کر کے اپنے سروں کو کعبے کی طرف چکائے۔ پھر جب موج میں آئے تو فرمانے لگے بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ عشق عشق ہو جاتا ہے جب، پھر اللہ اکبر کبیرہ، پھر سمجھ نہیں آتی بات۔ جب محبت ہو جاتی ہے، اے بنی اسرائیل کے اندر ایک خاتون تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پیارے موسیٰ جب اپنے رب کے پاس جائے نا تو اپنے رب سے پوچھنا میرے حق میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ گئے، اللہ پاک سے پوچھا پروردگار عالم فلاں عورت ہے اس کے حق میں اولاد ہے کہ نہیں؟
اللہ پاک نے فرمایا کوئی وہ حق چلاد چلاد کوئی نہیں. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا خاتون اللہ پاک نے فرمایا تیرے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ وقت گزرا ایک فقیر گزرتا تھا. اس ملنگ سے اس عاشق سے خاتون نے کہا بابا کوئی دعا دو. اس نے کہا ماں کیا مانگتی ہے؟ خاتون کہنے لگی مانگنا کیا ہے، ایک ہی حسرت تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ پاک مجھے کوئی اولاد دیتا، لیکن میرے تو حق میں اولاد ہی کوئی نہیں. میں کہاں سے اولاد چاہیے تھی وہ تو ملی نہیں. اس فقیر نے کہا اچھا جا اللہ تمہیں اولاد دے. اب وقت گزرا، سال کے بعد اس خاتون کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے آ گئی. اس نے کہا پیارے موسیٰ آپ کہتے تھے میرے حق اولاد کو نہیں تے ماں نو بہتر پتہ ہوتا ہے پتر حلال دا یا حرام دا ہے. اے پتر بھی میرا ہے تے تساں تے کہندے سو میرے گھر پتر نہیں ہوئے گا. یہ پھر کنج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، بات کریں گے، پھر تمہیں بتائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے گئے. اللہ پاک نے گل کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا او موسیٰ پیارے گل لگے او بنی اسرائیل ساڈا ایک عاشق ہے. اس عاشق نے ساڑے کو منگے ہے تے پھر جتوں ساڑے عاشق نے ساڑے کو منگے ہے ساڑے کو ٹالیا نہیں گیا اسا دے دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ایک ہی گل عاشق دی نہیں بندہ ہے تو آپ نے اللہ پاک نے فرمایا ایک گل نہیں سمجھ آئے گی، جاؤ سانو ایک انسان کا گوشت چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل چاہے آگے آپ نے ایک بندے نو آکھر اللہ پاک مجھے انسان کا گوشت چاہیے. وہ بندہ نس گیا. دوسرے واقعہ اللہ پاک نے انسان کا گوشت چاہیے. اور جڑا تکے نے جو مشہور ہو گیا بنی اسرائیل کہ موسیٰ پاک کو انسان کا گوشت چاہیے. اور جڑا گل سنے نس جائے. جو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنے، جو دیکھے سامنے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا گوشت چاہیے. وہ بھاگ جائے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو انسان کا جو گوشت چاہیے تھا وہ ہوتے ہوتے اس عاشق کے پاس پہنچا. کس کے پاس؟ او جڑا عاشق جی دی دعا دے اللہ پاک نے انہوں پتر دیتا مائی اس کو پہنچے اور انہوں کہنے نے اللہ پاک نے فرمایا سانو ایک انسان دا گوشت چاہیے. اس نے چاقو لیا، چاقو لے کے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت اتارنا شروع کیا. گوشت اتار کے ایک تھیلے میں ڈال کے موسیٰ پیارے کو پیش کیا. کہا پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ لیجئے اور ہمارے رب کو پیش کیجئے گا اور کہیے گا اور عرض کیجئے گا اے پروردگار عالم ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تجھے کون سے حصے کا گوشت چاہیے تھا. ہم نے اپنے جسم کے اپنے بدن کے مختلف حصوں سے گوشت اتار کے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. جس حصے کا گوشت تجھے درکار ہے قبول کر لینا. جب پیش کیا اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے موسیٰ بتائیے کیا آپ انسان نہ تھے جو آپ نے اپنے بدن سے گوشت اتار کے پیش نہ کیا؟ جو ہم سے اتنا عشق کرے پھر وہ ہم سے کچھ مانگے تو ہم اسے کیوں نہ عطا کریں؟ جب عشق ہو جاتا سنگیو پھر اللہ پاک عطا فرماتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بندہ آیا انہیں کہا جناب پتر چاہیے. آپ نے اللہ پاک کی عرض کی تھی پروردگار عالم انہیں پتر دے. اللہ پاک نے فرمایا عبدالقادر یہ حق کوئی اولاد نہیں، یہ قسمت کوئی اولاد. مسلح تے سن اٹھے تے مسلح ہے چکیا تے چاڑیا تے ہنج رکھیا قدم چکیا. ہن میرے بچے نے پیر زنجیرہ نہ نہیں تو میں تو کر کے دستا. آپ نے پاؤں اٹھایا اور چلے. آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے حق میں اگر ایک نہیں تو دو دے. اے محبوبہ دی گالوں کی تکو بکری منالی جو ہوتی ہے عرض کی تھی پروردگار ایک نہیں حق میں تو دو دے دے. کہ عبدالقادر ہم کہتے ہیں ایک بھی نہیں اس کے حق میں، کیا اچھا بچہ تین دے دے. اللہ پاک نے فرمایا پیارے ہم کہتے ہیں اس کے حق میں ایک بھی نہیں، کہا اچھا چل چار دے دے. بڑھتی بڑھتی بات ساتھ پہ پہنچی جب تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پروردگارہ اچھا اگر ایک بھی اس کے حق میں نہیں تو ساتھ دے دے. جب یہ عرض کی اللہ پاک نے فرمایا عبدالقادر چپ کر جا، اگر تو 700 بھی کہے گا ہم دے دیں گے، اس لیے کہ تو محبوب ہے اور اللہ محبوبوں کی ٹالتا نہیں. تو جتنا کہے گا ہمیں دینا پڑے گا. جا ہم نے اسے 7 بیٹے عطا کیے.
نرالی سی ان کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم عرض گزار ہیں پروردگار عالم اپنے ان محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کے فضل فرمائے۔ چھاڑ دے رہے ہو اللہ پاک اپنی کریمی دے دروازے کھولے۔ اللہ پاک کو چونکہ اللہ پاک دی بارگاہ بہت وڈی ہے، اللہ کریم جل وعلا دی جناب بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک کو منگو تو پھر نکی شے نہ منگو۔ اے سورج کسی دے ہاتھ چ آ جائے تو پھر انہوں لائٹاں دی تے چاند تے تارے دی لوڑ رہندی ہے؟ نہیں ہو سورج چمکدا پیا ایسے میں تانوں تارے نظر آندے پے آسمان تے، جنوں نظر آندا مینوں ہاتھ کھڑا کر شاہ جاگنا تھوڑا جا سونا نہیں، تارے نظر نہیں آ رہے، چاند نظر آ رہے کسی کو نہیں آ رہا لیکن موجود ہے، نظر نہیں آ رہا۔ بس اگر تمہارے ہاتھ میں سورج آ جائے تو پھر چاند تاروں کی حاجت نہیں رہے گی، اگر تمہارے ہاتھ میں سورج آ جائے تو پھر دیوں کی بھی حاجت نہیں رہے گی، اگر تمہارے ہاتھ میں سورج آ جائے تو پھر تمہیں یہ لائٹوں کی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ بس اگر تمہارے کلیجے میں عشق مصطفیٰ آ جائے، اگر تمہارے سینوں میں سرکار کا عشق آ جائے تو پھر تمہیں اور کسی شے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اگر تم نے اللہ سے مانگنا ہے تو بڑی شے مانگو، اور بڑی شے میں سے بڑی چیز یہ ہے اللہ پاک کی ذات سے، اللہ پاک کی ذات کا عشق مانگو۔ تم اللہ پاک سے بڑا سوال کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو اپنی محبت، اپنی ذات کی محبت، اپنی ذات کی معرفت، اپنی ذات کی شوق اور اپنی ذات کی معرفت سے مالا مال فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قبلہ حضور جی اگرچہ آ کر آپ کے نام سے واقف نہیں لیکن آپ کے آنے سے معلوم ہوا کچھ، تو اللہ پاک آپ کا نام قبول فرمائے، آپ کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک اپنے محبوبوں کی نسبت سے جڑ کے، اپنے محبوب کے عشق سے اپنے ہم دامن جو ہمارے ہیں ان کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان